وہ قدرتی وسائل ہیں کس کے، پہلے ملکیت کا تصور جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ اختر بینگل کو پنجرے میں بند کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ بلوچستان کے اندر نوجوانوں کے لاپتہ کیے جانے کی وجوہات کیا ہے؟ یہ حق کے ملکیت کی بہت بڑی جدوجہد بلوچستان میں تاحال اپنے سائل اور وسائل کی وہ جاری ہے۔ بلوچستان کے جو تمام تر صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ آخر میں ہے، لیکن اس سے پہلے مختوش کی بھی ذکر ہے، بلوچستان کے مختوش آلات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد بلوچستان میں نسل کشی کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ماورائے آئین اور ماورائے قانون بلوچستان کے سیاسی، سماجی یا انسانی حقوق کے علمبردار خواتین اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کا بھی ذکر ہے۔ پھر یہ جو بجلی گری ہے، یہ مارچ 2025 میں بلوچستان میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی شکل میں پڑا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بلوچستان کے اندر یہ گزشتہ 20 سال سے مختوش صورتحال کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہاں اگر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، یہاں سونے اور چاندی کے اگر کان ہیں، یہاں پر دنیا کے جس طرح مجھ سے پہلے ہمارے مزدور رہنماؤں نے، لالا نے ذکر کیا کہ 95 دنیا کے یہ ان خطوں میں سے ایک خطہ ہے جہاں پر کوئی 95 کے قریب میٹالک اور نان میٹالک منرلز موجود ہیں۔ پھر یہ ایک ایسے بیلٹ پر موجود ہے جہاں پر مستقبل قریب میں تیل کے، گیس کے بہت بڑے وسیع ذخائر ہیں، جن کی مالیت قطر، ایران، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ یا دنیا میں رشیا سے بھی زیادہ یہ بتائے جاتے ہیں۔ گو کہ وہ تمام تر معلومات کے دستاویزات ہم جیسے غریب سیاسی جماعتوں کو، ان کے اکابرین کو یا ان کے دانشوروں کو میسر تو نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو ہر قدم رکھتے ہیں وہ سونے اور چاندی کی زمین پر رکھتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں، لیکن آپ کی سر کی قیمت، آپ کے سر کو قلم کیا جائے گا تاکہ ان مائن اور منرلز یا معدنیات پر مکمل قبضہ کیا جا سکے۔ یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ دراصل ایک میرے خیال میں جو مختلف ٹریلرز گزشتہ 2-3 سالوں میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ سے پہلے آئے، فیبروری 2025 میں جو اسی منرل یا مائنز یا آپ کے نیچرل ریسورسز سے ریلیٹڈ ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 173 کا سب سیکشن 3 ہے، جس طرح شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ پر اور اس کے جو پرسنل مائنز کے اونرز کے سے اس کے پروفٹ، اکانومی یا بینیفٹ سے ریلیٹڈ تھے۔ لیکن جب سیاسی جماعتیں مائنز کی، منرلز کی، نیچرل ریسورسز کی، ریت کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، جڑی بوٹیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ پیسے کے ٹرم میں نہیں کرتے، وہ پروفٹ کے ٹرم میں نہیں کرتے، ٹرمینالوجی میں کرتے ہیں، وہ نیشنل ریسورسز کی شکل میں، قومی حاکمیت کی شکل میں، قومی ملکیت کی صورت میں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ اس زمین میں، چاہے وہ زیر زمین ہے یا برسر زمین ہے یا ہمارے سمندروں میں ہے، وہ قدرتی وسائل ہیں کس کے، پہلے ملکیت کا تصور جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر کانسٹیٹیوشنل کلیئرٹی، اس کے بعد ایکٹ میں کلیئرٹی، اس کے بعد اس سے ایکٹ سے جو سبسیڈری لیجسلیشن ہوتی ہے جس کو رولز ریگولیشنز کہتے ہیں، فریم کیا جاتا ہے، ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ہمیشہ مقصد جو بلوچستان میں ہمارے اکابرین کے، ہماری جو سیاسی تحریک کے مقاصد گزشتہ 70 سالوں سے ہمیشہ رہے ہیں، وہ یہ رہے ہیں کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب یا کہیں پر بھی کوئی جو قومیں آباد ہیں، خداوند تبارک تعالیٰ نے اگر ملینوں سال کے بدولت ان زمین پہ اگر کوئی قدرتی وسائل پیدا کیے ہیں تو ان وسائل کی ملکیت جو ہے ان انسانوں کی ہے، ان اقوام کی ہے، ان ماؤں بہنوں کی ہے، ان پسماندہ حال انسانوں کی ہے جو اس خطے پر اپنے آباء و اجداد کے زور بازو پر ہمیشہ رہے ہیں۔ تو لہذا جو 18ویں ترمیم بھی آئی، میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی صرف مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں نہیں ہوئی۔ فیبروری 2025 میں ڈیرہ بگٹی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، پورے بلوچستان میں کسی کو اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ بلوچستان میں اتنا خون بہا ہے جتنا کچی کینال سے ابھی تک پانی نہیں آیا ہے۔ کچی کینال سے شاید کم مقدار میں پانی آیا ہوگا، لیکن بلوچستان کے انسانوں کا خون اس 20-25 سال میں سب سے زیادہ گرا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خون کچھ سیاسی مطالبات کی بنیاد پر گرایا گیا ہے۔ لوگ لاپتہ کیے جاتے ہیں، ان کی حق، شعور، فہم اور سیاسی مطالبات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔
کوئی دکان کا جھگڑا، کاروبار کا جھگڑا، کوئی پگڑی کا جھگڑا، دستار کا جھگڑا، میری کا جھگڑا، موتبری کا جھگڑا، ٹکری کا جھگڑا، وڈیرے کا جھگڑا نہیں ہے. بلوچستان میں جتنا خون گرا ہے وہ اس لیے گرا ہے. جب بلوچستان سے متعلق پارلیمانی کمیٹی 2004 میں تشکیل پائی، جس میں نواب اکبر خان بگٹی کی رضامندی، 4 جماعتی بلوچ اتحاد جو اس وقت تھا اس کی رضامندی شامل تھی، اس میں یہ تھا کہ سارا جھگڑا یہ تھا کہ طے یہ کرنا ہے کہ قدرتی وسائل پر حق حاکمیت اور حق ملکیت کس کی ہے. یہ جھگڑا چلا. 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی جیسے ہمارے سفید ریش بزرگ کی شہادت ہوئی. بلوچستان میں تقریباً 8 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے. انٹرنیشنل ڈسپلیسمنٹ مانیٹرنگ سینٹرز کی رپورٹ ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، اور تو چھوڑیں پاکستان کا اپنا ادارہ جسے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہا جاتا ہے، یہ اس کی بھی رپورٹ ہے. تو یہ 8 لاکھ لوگ کیوں بے گھر ہوئے؟ وجہ کیا تھی؟ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کو اختر بینگل کو پنجرے میں بند کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ بلوچستان کے اندر نوجوانوں کے لاپتہ کیے جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حق ملکیت کی بہت بڑی جدوجہد بلوچستان میں تاحال اپنے سائل اور وسائل کی وہ جاری ہے، جس کو دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں. طاقت کا، جبر کا، سیاسی دھاندلی کا، غیر وہ گملوں میں اگائے ہوئے لیڈروں کا. یہ سلسلہ اسی لیے جاری ہے کہ اس سارے لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا کیے جائے کہ وہ اپنی حق ملکیت سے دستبردار ہو گئے. فیبروری 2025 میں ڈیرہ بگٹی میں جو میلہ سجایا گیا وہ بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آئینی، قانونی اور بلوچستان کے حق ملکیت اور وسائل پر سب سے بڑا ڈاکہ تھا. اس مائن اور منرل ایکٹ سے بھی بڑا ڈاکہ تھا. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جب وہ بنی 1952-53 میں 55 میں جب اس سے گیس نکلی، 2000 تک سن 2000 تک بلوچستان کو اس کا 2% بھی نہیں ملتا تھا. وہ گیس پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اس وقت ایک نو زائد کمپنی تھی جو میرے خیال میں شاہ صاحب کی کمپنی سے بھی بڑی نہیں ہوگی جو اس وقت اس کی حیثیت ہے. یہ برما پیٹرولیم، برٹش پیٹرولیم، یہ ان کی کوئی چھوٹی سی سبسڈری تھی، اوپر چھوڑ کے چلے گئے. آج پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پاکستان کی سب سے امیر ترین کمپنیوں سے، اس لیے کہ وہ ڈیرہ بگٹی سے غریب بگٹیوں کا گیس نکال رہا ہے. ورنہ تو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے کہیں اور جا کے کوئی تیر نہیں مارا، اس نے کسی خلا میں جا کر کوئی سونے اور چاندی کے کان دریافت نہیں کیے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی اس وقت جو کیپٹل، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی، اس وقت 500 ارب روپے ہے. 18ویں ترمیم میں جب شک نمبر 172(3) ڈالا گیا، 172 اس کے 3 شک ہیں. پہلے شک میں یہ درج ہے کہ کسی بھی صوبے میں یا وفاق میں کوئی بھی معدنیات، لفظ معدنیات لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ 172 کوئی شک نمبر صرف 3 نہیں ہے، اس میں 3 شکیں ہیں. 3 جو ہے وہ تیل اور گیس سے متعلق ہے. اس کے پہلے 2 شک ہیں وہ معدنیات سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ 1972 آرٹیکل 172 سیکشن 1 کہ جو معدنیات کسی صوبے میں موجود ہو یہ اس صوبے کی ملکیت ہے. بات ختم. کوئی لمبی چوڑی اس کے پیچھے آگے تمید نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی اور بات شامل نہیں کی گئی. اس میں صرف درج ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ بلوچستان کے اندر بہت بڑا خون ریزی ہوئی، بلوچستان کے اندر بہت بڑی سیاسی جدوجہد دی، اسمبلیوں سے استعفے ہوئے، پنجروں میں جیل کر بند کر دیے گئے، بزرگ جو ہیں اس حد تک کہ مائیں، بچے اور ہماری خواتین جو ہے وہ لاپتہ کر دیے گئے. نتیجہ کیا تھا کہ بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہوا. 18ویں ترمیم ہوئی، بے ادبی معاف. 18ویں ترمیم میں کسی بھی صوبے کا کوئی کردار نہیں تھا ماں سوائے بلوچستان کے. اور بلوچستان کے جو چند علاقوں میں آج تک جو بجلی گری ہوئی ہے، آسمانی بجلی اور ظلم و جبر کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ان اضلاع کے لوگوں کے، معصوم اور محروم لوگوں کی محنت کی بدولت 18ویں ترمیم میں یہ شک آیا. ورنہ اسلام آباد نے زندگی بھر آپ کو، میں تو اپنی جگہ میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ وہ اپنا پانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی مثال بھی میں آگے آپ کو دوں گا. جو ارسا میں جو ریور سسٹم اتھارٹی نے جو فیصلے کیے تھے، کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، وقت کی کمی ہے. تو یہ جب شامل کیا گیا، اس کے بعد اس کا سب سیکشن 3 آتا ہے. اس میں یہ طے کیا گیا کہ تیل اور گیس آج کے بعد صوبوں اور وفاق کے درمیان مشترکہ ملکیت ہوں گی. لفظ مشترکہ تو آپ جانتے ہیں، میں اسی لیے انگریزی میں بھی ان کو پڑھ نہیں رہا ہوں، کہ وہ جوائنٹ اونرشپ.
یعنی اگر کوئی کمپنی کوئی کہیں سے تیل یا گیس نکالتی ہے کسی صوبے سے تو 50% آدھا صوبے کا آدھا وفاق کا. کیونکہ 18ویں ترمیم بنی 2010 میں, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو 1955 سے لے کر 1985 تک 30 سال کا لیز دیا گیا, ایکسٹینشن دی گئی. 30 سال کا لیز 1985 میں ضیاء الحق کے وقت میں ختم ہوا تو اس کو مزید 30 سال کا لیز دے دیا. کوئی اسمبلیاں نہیں تھی, اس کو بلوچستان میں گیس نکالنے کے لیے مزید 30 سال کی میعاد دی گئی جو 2015 میں ختم ہونا ہو گیا. 18ویں ترمیم کب آئی؟ 2010 میں. اور پی پی ایل کے ساتھ, کیونکہ اس میں بھی یہی بات تھی, جس طرح شاہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جو سابقہ معاہدات ہوئے ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہوگا, چاہے وہ آئینی ترمیم ہو, کوئی ایکٹ ہو, کوئی قانون جب بھی بناتے ہیں کہ جی پرانی جو معاہدات ہوئے ہیں ان کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. تو بلوچستان والوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم 5 سال تک آپ کیس کو بھی نہیں چھوڑتے. 2015 میں تو ختم ہو رہے ہیں نا آپ کا. جب 2015 میں ختم ہوگا, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی 50% حصے داری ہماری ہوگی. سالانہ اس کی آمدن 100 ارب روپے ہے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 500 ارب روپے ہے. اس وقت 1.7 ٹریلین کیوبک فٹ گیس اس میں موجود ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیس کی قیمت اس وقت $6 سے $10 پر MCF ہے, ملین کیوبک فٹ گیس ہے. آپ اس کو ضرب دیں, اس وقت جو گیس ہبی ڈیرہ بگٹی میں موجود ہے اس کی مالیت تقریباً $70 ارب ہے. میں گیس کی بات کر رہا ہوں صرف, جو پی پی ایل کو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہنا بھی پتہ نہیں وہ ڈیفیکٹو بندہ کہہ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جا کے دستخط کی بلوچستان کے کسی ایک شخص سے بھی پوچھا نہیں. 1.7 ٹریلین کیوبک فٹ 70 ارب روپے, 7,000 تقریباً 5 سے 5,500 ارب پاکستانی بنتے ہیں. 5 سے 5,500 ارب روپے کوئی معمولی بات ہے. یہ میں بھی آتا ہوں کہ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بلوچ تو اندھے ہیں, یہ پشتون بابا سارے اپنے مجلسوں میں مصروف ہیں, یہ ایک دوسرے کے ابھی تک گریبان میں آج ڈالے ہوئے ہیں. ہم نے 12 فروری کا کیا, ہم نے فروری میں بلوچستان کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا, ان میں سے کسی کو ایک مکھی اور مچھر تک کسی کو نہیں کاٹا. آئیں پھر آتے ہیں پھر مائنز اینڈ منرل کی طرف. تو یہ آپ کا جو فیصلہ ہوا یہ شروعات تھا بلوچستان کے لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کا. بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک دو اگر پولیٹیکل پارٹیز بولتے ہیں, جب ہم نے بولا تو اس کے بعد شاید اس کے بعد یہ بلوچستان کے اندر جو فروری مارچ کے بعد سے بلوچستان میں یہ جو تیزی آ رہی ہے جبر میں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب اصل میں جو ہے اب جو یہ سارا کھیل ہے جو بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے تھا اس میں تیزی لائی گئی. فروری 2025 کا یہ معاہدہ بلوچستان کو ایسے سمجھے کہ 5,500 ارب روپے سے محروم کرنا, اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جو کمپنی ہے اس کے 50% حصہ داری سے محروم کرنا, اس کی مینجمنٹ سے محروم کرنا, ملازمتوں سے محروم کرنا. میں آج فلائٹ میں آ رہا تھا, ڈیرہ بگٹی کا ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا تھا, رو رہا تھا, کہتا ہے ثنا صاحب ہمارا تو منہ کالا ہو گیا. میں نے تو اب وہ تو پورے بلوچستان کا بے ادبی معاف, ہم لوگوں کا یہی حال ہے. کہتا ہے جو معاہدہ کیا ہے جو ابھی یہ معاہدہ کیا اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, جس میں صرف 7 انجینئر جو ہیں سالانہ بھرتی کرنے ہیں. اندازہ کریں 7 انجینئر کو بلوچستان کی بھوک اور پیاس کو مٹا سکتے ہیں یا ڈیرہ بگٹی کی. اس کے بعد شاہ صاحب نے جس طرح بات کی کہ 2024 میں جو سمٹ ہوا تھا منرل, اصل میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا.